السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ اور آذربائیجان کے پائلٹس کی اکنجی ڈرون سے متعلق تربیت مکمل ہونے کے علاوہ اکنجی ڈرون کے نئے ویپن کی خبر پر بات کریں گے۔ لیتھونیا کی مزید ویپنز ایکوزیشن، برطانوی طیارے کے قریب روسی میزائل کی فائرنگ، ترکی ایئر فورس کے لیے نیا ٹینکر طیارہ، پاکستان اور ترکی کے مشترکہ شپ پروجیکٹ کے اجلاس سمیت دنیا کے پہلے 6th جنریشن ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک کمپنی بیکر نے کہا ہے کہ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کی فضائیہ کے پرسنل نے اکنجی ڈرون سے متعلق آپریٹر ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔ یہ اکنجی کی 6 ٹریننگ ٹرم تھی جس میں 3 ممالک کی سیکیورٹی فورسز نے گریجویشن مکمل کی۔ اس ٹریننگ پروگرام میں تینوں ممالک کے ٹوٹل 110 ٹرینیز نے حصہ لیا، جن میں پائلٹس، پے لوڈ آپریٹرز، میکینک انجن ٹیکنیشینز اور الیکٹرانک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن آپریٹر کے علاوہ ویپنز آپریٹرز شامل تھے۔ یاد رہے کہ ترک کمپنی بیکر پہلے ہی 4 ممالک کی طرف سے اکنجی ڈرون کی ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹس کی اطلاعات دے چکی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کو اگلے سال کے اوائل میں مرحلہ وار اکنجی ڈرون کی ڈلیوریز شروع کر دی جائیں گی۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک کمپنی راکٹ سان کے جنرل مینیجر کا کہنا ہے کہ اکنجی ڈرون پر کمپنی کے تیار کردہ جیکر کروز میزائل کو اس سال کے آخر تک ٹیسٹ فائر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جیکر میزائل 150 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کو 70 کلوگرام وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے۔ اس میزائل کی اکنجی ڈرون کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریشن سے اکنجی ڈرون کو ایک اور شاندار صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ اس سی اسکیمنگ میزائل کو نہ صرف دشمن کی شپس بلکہ ہاربرز اور اسٹریٹجک لینڈ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اکنجی کے ساتھ سوم کروز میزائل کو پہلے ہی غالباً انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ جیکر میزائل کی انٹیگریشن اس ڈرون کو پاک نیوی کے لیے بھی ایک آئیڈیل آپشن بنا سکتی ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ روس کی ایئر فورس کے Su-27 طیارے نے بلیک سی پر پیٹرولنگ کے دوران اس کی ایئر فورس کے جاسوس طیارے کے قریب میزائل فائر کیا۔ برطانوی وزیر دفاع نے اس واقعے کی تفصیلات ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پیٹرولنگ کے اختتام پر یہ طیارہ بیس پر واپس پہنچا اور اس کے بعد روسی وزیر دفاع کو اس واقعے پر احتجاجاً خط لکھا گیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ روسی حکام کے مطابق یہ میزائل فائرنگ ایک ٹیکنیکل خرابی کا نتیجہ تھی۔ تب سے برطانیہ کی فضائیہ KRC-135 ایئر کرافٹ کو فائٹر طیاروں کے ساتھ فلائی کر رہی ہے۔ لیتھونیا نے اپنی آرم فورسز کے لیے سویڈش کمپنی ساب سے انڈسکلوز نمبرز میں RBS-70 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم آرڈر کیے ہیں۔ لیتھونیا کی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کی مالیت $45 ملین ہوگی۔ واضح رہے کہ لیتھونیا بڑی تعداد میں امریکہ اور نیٹو اتحادیوں سے ویپنز ایکوائر کر رہا ہے۔ اس نے حال ہی میں امریکہ سے سویٹ بلیڈ لوئٹرنگ منیشن، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم، جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز بھی آرڈر کیے ہیں۔ ترک ایئر فورس کو بوئنگ کے تیار کردہ KC-135R ٹینکر ریفیولر طیارہ اپ گریڈز کے بعد ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ ترک فضائیہ کی طرف سے اس طیارے کا سیریل نمبر شو نہیں کیا گیا، تاہم ڈیفنس سورسز کا کہنا ہے کہ ترک فضائیہ کو یہ ڈلیور ہونے والا 6واں اپ گریڈڈ ریفیولر ٹینکر طیارہ تھا۔ ترک ایئر فورس ٹوٹل 7 KC-130R طیارے استعمال کرتی ہے، جبکہ حالیہ اپ گریڈز میں 63 پارٹس کی ریپلیسمنٹ اور مینٹیننس کے علاوہ مختلف اپ گریڈز کے بعد یہ طیارے اگلے 20 سال تک ترک فضائیہ کو سرو کر سکیں گے۔ امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن کا کہنا ہے کہ وہ اس سال 2 دسمبر کو امریکی فضائیہ کے نیکسٹ جنریشن اسٹیلتھ بمبار طیارے B-21 ریڈر کو انویل کر دے گی۔ نارتھروپ گرومن کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر اس طیارے کو دنیا کا پہلا 6th جنریشن ایئر کرافٹ کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ 34 سال بعد یعنی نومبر 1998 میں B-2 اسپرٹ طیارے کے ڈیبیو کے بعد کسی بھی امریکن بمبار طیارے کی پہلی پبلک اپیرنس ہوگی۔ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ ادھر چین بھی اپنا پہلا اسٹیلتھ بمبار طیارہ تیار کر رہا ہے، جس کو ACE-20 کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ ابھی تک اس کو آفیشلی انویل نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ طور پر جاری ملجم پروجیکٹ کی 4تھی پروجیکٹ ریویو میٹنگ کا انعقاد
ترک کمپنی اسفات کے آفس میں ہوا۔ اس میٹنگ میں اگلے 6 ماہ کی ایکٹیویٹیز اور جناح کلاس فریگیٹس پر کام کا جائزہ لیا گیا۔ جناح کلاس فریگیٹ کی پروڈکشن جلد کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں شروع کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور ترکی اس سے پہلے ملجم کلاس کارویٹس پر مل کر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت 2 شپس ترکی اور 2 پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان نیوی کے لیے نیو ڈیزائن پر بیسڈ جناح کلاس فریگیٹ بھی مشترکہ طور پر تیار کی جائے گی۔ فرینڈز، ایران کی مسلح افواج نے اپنی حالیہ ایکسرسائز کے دوران امریکی ساختہ سوئچ بلیڈ لوئٹرنگ میونیشن کی طرح کا ٹیوب لانچ لوئٹرنگ میونیشن انویل کیا ہے۔ اس کو میراڈ 521 کا نام دیا گیا ہے۔ ایران کے میڈیا نے ٹوٹل 3 میونیشن اور لانچر دکھائے جو کنفیگریشن کے لحاظ سے امریکی کمپنی ایرووائنمنٹ کے سوئچ بلیڈ 300 کی طرح دکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ سوئچ بلیڈ کو بھی مارٹر کی طرح ٹیوب سے لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ کمپریسڈ ایئر سے لانچ کرنے کے بعد دونوں ونگز کو انفولڈ کرتے ہوئے فلائی کرتا ہے، جبکہ یہ ورٹیکل سٹیبلائزر اور پروپیلر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ادھر ایران کے کیماکازی ڈرونز کو روس کی جانب سے یوکرین میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ روس نیئر فیوچر میں ایران سے یہ لوئٹرنگ منیشن بھی ایکوائر کرے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ شام نے اسرائیل کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ دمشق کی فضا میں جنوبی علاقے میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے اسرائیل کے دمشق کے فضائی اڈے پر حملے کے نتیجے میں شام کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ روس کی طرف سے نئے حملوں میں یوکرین کے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے یوکرین کے گرڈ سٹیشنز میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے یوکرینی شہری یورپ کی جانب موو کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے یورپ سے مزید ایئر ڈیفنس سسٹمز فوری طور پر فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے جرمنی اور امریکہ اپنے شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز یوکرین کو فراہم کر چکے ہیں۔ ادھر یورپی یونین نے اقوام متحدہ سے ایرانی ڈرونز کی یوکرین میں استعمال پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی وزیر خارجہ اور امریکی سیکرٹری دفاع نے روس کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے پر زور دیا ہے۔ البتہ یوکرینی عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن کو G20 اجلاس میں نہ بلایا جائے۔ فرینچ کمپنی نیول گروپ نے یونان کے لیے پہلی FDI فریگیٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ یونان کو پہلی 2 FDI شپس 2025 اور تیسری 2026 میں ڈیلیور کی جائیں گی۔ یہ شپ 4500 ٹن ڈسپلیسمنٹ اور 122 میٹر لمبائی رکھتی ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 27 ناٹس اور اس پر 10 ٹن کلاس کے ہیلی کاپٹر کے لیے ڈیک بھی موجود ہے۔ اس شپ پر 32 ورٹیکل لانچ سسٹمز کے ساتھ MBDA کا تیار کردہ آستر سرفیس ٹو ایئر میزائل، 8 ایگزاسٹڈ اینٹی شپ کروز میزائلز اور 4 ٹارپیڈو ٹیوبز کے ساتھ MU-90 ٹارپیڈوز سے لیس کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔